آواز نہیں پہنچ رہی ہے سر. سر آواز نہیں آ رہی سر. نہیں آ رہی سر. تو تھوڑا صبر نہیں رکھ سکتے ہیں, ہر بات پہ انگلی کرتے ہیں, اس لیے پورا کلاس کہاں پہنچے دیکھ رہے ہو, کتنا سمے نکل گیا, ہر چیز پہ انگلی کرتے ہیں. نیٹ ورک نہیں ہے آپ کے پاس, آپ صحیح جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا. ہر کوئی کچھ میں صبر کی ضرورت نہیں, ایک بھی طرح کا ساؤنڈ نہیں آ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے تو فٹافٹ انگلی کرتے ہیں. سر آواز نہیں آ رہی ہے. سر آواز بالکل نہیں آ رہی آپ کی. سر آواز نہیں آ رہی. ریکارڈنگ لگانے دیجیے. ہاں یہ شعر ہے نا پہلا والا شعر, اس میں وہ خولہ کی مرثیہ خوانی کرتے ہوئے ڈائریکٹ انہی سے مخاطب نہیں ہو رہا ہے کہ اے خولہ تم مر گئی, تم ایسی تھی ویسی تھی, بلکہ ان کی جو مرثیہ خوانی کر رہا ہے, اس پہ جو مرثیہ کر رہا ہے وہ اس طرح سے مرثیہ کر رہا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ تم بہترین نسب کے ہو. تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خولہ جو ہے یہ سیف الدولہ کی بہن ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں یا اخت خیر اخن, اے بہترین بھائی کی بہن. تب سوال آ جائے گا اس طرح سے کہ من المراد باخت خیر اخن, تو آپ فوراً بتائیں گے کہ خولہ مراد ہیں جو کہ سیف الدولہ کی بہن ہے. یا بنت خیر ابن, اے بہترین باپ کا باپ کی بیٹی, تو اس سے مراد کون ہے؟ خولہ ہیں. کنایتن بہما عن اشرف النسبی, ان دونوں سے بہترین نسب سے, یعنی کہ ان دونوں سے میں لے رہا ہوں کہ تمہارا جو نسب ہے وہ بہترین نسب ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سوال یہ آئے گا کہ کس کی انہوں نے مرثیہ خوانی کی ہے, تو خولہ کی مرثیہ خوانی کی ہے. تو یہ شعر کلیئر ہے؟ جی سر, اخیر ابین پتا کا نام کیا ہے سر؟ جی سر. پتا کا نام ان کا تھا, نام میرے ذہن سے نکل گیا, ہاں ابو الہیجا, ابو جی الہیجا سر. نام تھا ان کے پتا کا, ابو الہیجا. تو چلیں, اجل قدرک ان تسمى مؤبنة ومن يصفك فقد سماك للعرب. تو یہ والا جو شعر ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے, پہلے شعر سمجھ لیجیے پھر ورڈ پہ چلتے ہیں, کہ میں جو تمہاری مرثی
تو مرثیہ خوانی کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے نا خولا میری نظر میں بہت ہی بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں تمہارا نام لے کر نہیں مرثیہ خوانی کر رہا ہوں، بلکہ میں تمہارا نام یہ لے رہا ہوں کہ تم مرحومہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہاری مرثیہ تم مرحومہ ہو، اردو میں سمجھنے کے لیے سمجھیے. تو بس تمہاری ایک مطلب وصف نگاری، تمہاری جو ہے خصوصیات اور جو تمہاری ڈسکرپشن ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ بیان کرنا گویا کہ پورے عرب کے لیے تمہارا میں نے نام لے لیا، کیونکہ تمہاری جو خصوصیات بیان کر دیا تو عرب تم کو سمجھ جائیں گے ہاں کون ان سے مراد ہے. یہ اصل اس شعر میں کر رہے ہیں. اب دیکھیے شعر پھر سمجھتے ہیں. اجل قدر کے اجل یجل اجلال کا مطلب ہوتا ہے کہ اکرام کرنا، قدر مطلب منزلت. ٹھیک ہے، اجل قدر کے میں تمہارا بہت ہی احترام کرتا ہوں، تمہارے منزلت کا قدر کا بہت ہی احترام کرتا ہوں، اس کو بہت ہی بڑا سمجھتا ہوں. ان تسمى مؤبنۃ، اس بات سے کہ تم کو تمہارا نام یہ دیا گیا ہے کہ تم مرحومہ ہو. اب چلیے مؤبنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابنا یؤبن تابین کا مطلب ہوتا ہے الثناء علی المیت، کہ جو مردہ ہے اس کی تعریف کرنا. مؤبنۃ مطلب ہوا کہ جس مردے کی تعریف کی جا رہی ہے، جس مرے ہوئے انسان کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو بولتے ہیں مؤبنۃ. اور اردو میں ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرحومہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، بولتے ہیں نہیں کسی کی اگر بیوی وغیرہ مر جائے تو بولتے ہیں، کوئی خاتون مر جائے بولتے ہیں مرحومہ بہت اچھی تھی. تو وہی چیز ہے کہ میں تمہاری قدر و منزلت کو اتنا بڑا سمجھتا ہوں کہ تمہارا نام مرحومہ رکھ دیا گیا. اب تمہارا نام میں نے نہیں لیا. ومن یصف کی فقط سما کے لیے لرابیہ، وصف یصف مطلب کسی کی خصوصیت بیان کرنا، اور جس نے تمہاری خصوصیت بیان کر دی تو انہوں نے تمہارا نام لے لیا عرب کے لیے. مطلب یہ ہوا کہ تمہاری خصوصیت اتنی مشہور ہے عرب میں کہ لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کی، تمہاری خصوصیت بیان کر دیے تو تمہارے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. خصوصیت ہی کے ساتھ تم اتنے جڑے ہوئے ہو کہ تمہاری خصوصیت بیان میں لوگوں نے سمجھا اچھا یہ خولا ہیں. تو یہ پورے شعر کا مطلب ہوا. اب ایک بار اور ترجمہ دیکھیے. اجل قدر کے ان تسمى مؤبنۃ، اور میں تمہارے قدر و منزلت کو بہت ہی بڑا سمجھتا ہوں اس بات سے کہ تمہارا نام مرحومہ رکھ دیا گیا ہے، اور جس نے تمہاری خصوصیات بیان کر دی تو انہوں نے تمہارا نام لے لیا عربوں کے لیے. چلیں یہ شعر کلیئر ہوا؟ بتائیں صحیح سے. جی جی سر. اوکے جی سر. اوکے. اب اسی میں اگر سوال آ جائے کہ مؤبنہ کون ہیں، اگر میں بھی اندر میں جا کے پوچھا جائے تو آپ بتا دیں گے یہ خولا ہیں. اور کون ہے وہ کہ جن کا جو ہے خصوصیات بیان کرتے ہیں تو آپ بتا دیں گے خولا ہیں. یہ گویا کہ مرثیہ ہے. آگے لا یملک الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطرب. اس کے کچھ ورڈ ہیں اس میں، اس کو سمجھنے سے پہلے شعر سمجھ رہیے. اب شعر یہ ہے کہ تمہارے مرنے کی وجہ سے میں اتنا غمزدہ ہوں کہ مجھے میری زبان پہ، میرے آنکھوں پہ مجھے کوئی کنٹرول نہیں ہے. بس میرے آنکھوں سے آنسو ہی بہتے جا رہے ہیں. یہ پورے شعر کا مطلب ہوا. اب ورڈ دیکھیے جو مین اور اہم چیز ہے. لا یملکو، ملک یملکو من سے جانتے ہیں ٹو کنٹرول، مالک ہونا. ٹھیک ہے. اب طریب کس کو بولتے ہیں؟ طریب بولتے ہیں یہ کہ بہت ہی غم کے وقت جو کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے طرب، اور اسی سے طریب جو بہت زیادہ غم میں مبتلا اس کو بولتے ہیں طریب. طریب کا سیدھا سا مطلب سمجھ سکتے ہیں حزین. اب محزون کا مطلب وہی ہے. منطق کا کیا مطلب ہے؟ منطق کا یہاں مطلب ہے لسان. ٹھیک ہے، منطق کا لسان. تو اب ورد دیکھیے، شعر دیکھیے. لا یملک الطرب المحزون، بہت زیادہ غمگین شخص کو کنٹرول نہیں ہے منطقہ، اپنی زبان پہ. مطلب یہ ہوا اس شعر کا کہ اس کے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. مطلب یہ کہ تمہاری تعریف ہی اور تمہاری خوبیاں ہی خوبیاں بیان کرتا جا رہا ہے اپنی زبان سے. اور آگے کیا ہے؟ لا یملک الطرب المحزون منطقہ ودمعہ، دمع جمع دموع آنسو، اور اس کو کنٹرول نہیں ہے اپنے آنسو پہ. وہما فی قبضۃ الطرب، قبضہ میں سے جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے کنٹرول میں ہونا. اور وہ دونوں کے دونوں
غم کے کنٹرول میں ہے، یعنی کہ منطق اور زبان اور آنسو دونوں غم کے کنٹرول میں ہیں، یعنی کہ غم کی وجہ سے ایک آنسو بہ رہے ہیں اور دوسری طرف منہ سے اشعار پہ اشعار نکلے جا رہے ہیں تمہارے خصوصیات بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ ہوا شعر۔ اب دیکھیے یہاں طرب مطلب غم، لا یملک الطریب المحزون منطقہ، غمگین انسان کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ زبان سے وہ تمہارے خصوصیات بیان کرتا جا رہا ہے اپنی شاعری میں۔ وَدَمْعُهُ وَهُمَا فِي قَبْضَةِ الطَّرَبِ، اور اس کو غمگین انسان کو کنٹرول نہیں ہے دمعہ اپنے آنسو پہ، وَهُمَا فِي قَبْضَةِ الطَّرَبِ، اور وہ دونوں کے دونوں، ہما سے مراد دمعہ منطقہ، وہ دونوں کے دونوں غم کے کنٹرول میں ہے۔ چلیں کلیئر ہوا یہ شعر؟ ایوری تھنگ از کلیئر؟ کوئی ورڈ کچھ؟ ٹھیک ہے سر، چلیے۔ اوکے۔ غدرت یا موت کم افنیت من عدد بمن اصبت وکم اسکت من لجب۔ اب اس میں یہ جو ہے ڈائریکٹ موت سے شکوہ کر رہا ہے کہ موت تم نے جو ہے کتنے ہی لوگوں کو مطلب مار دیا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے پیچھے شور شرابہ تھا، سب کو خاموش کر دیا۔ کیونکہ خولا جو تھی ایک بادشاہ کی بہن تھی، وہ کہیں بھی جاتی تھی، لوگ ان سے مدد مانگتے تھے، شور شرابہ ہوتا تھا ان کے پیچھے کہ مجھے دے دو مجھے دے دو، میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ لیکن یہ کہ موت تم نے وہ سارے سب کو خاموش کر دیا اور سب کو مار دیا۔ گویا کہ ایک چیز اور ہے، چلیے خیر یہ اس کے وقت کریں گے، تشریح کے وقت۔ اب ورڈ دیکھیے، غدرتا یا موت، غدر یغدر غدرہ مطلب جانتے ہیں غداری کرنا۔ اے موت تم نے خیانت کی، کیوں؟ کم افنیت من عدد، افنا افنا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، کتنے ہی بڑی تعداد کو تم نے ختم کر دیا، بیمن اصبتا، اس کی وجہ سے جس کو تم نے آج لیا ہے، یعنی بیمن اصبتا یعنی کہ جس کی تم نے موت لی ہے، یعنی کہ خولا کی موت کی وجہ سے تم نے کتنی بڑی تعداد لوگوں کو مار دیا۔ اب یہاں پہ رکیں تھوڑا سا، ایک شعر ہے نا، اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خولا کی موت کی وجہ سے ایک عورت کی موت نہیں، ایک آدمی کی موت نہیں، بلکہ ایک پوری قوم کی موت ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بما نسبت یعنی بما نسبت من خولا، خولا کو جو تم نے موت دیا ہے اس کی وجہ سے بڑی تعداد کو تم نے موت دے دیا، یعنی ان کی موت ایک فرد کی موت نہیں ہے بلکہ پوری ایک قوم کی موت ہے۔ ایک شعر ہے اس میں، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولیکن بنیان قوم قد تہدم۔ قیس کے بارے میں ایک شعر ہے کہ قیس کا ہلاک ہونا کسی ایک آدمی کا ہلاک ہونا نہیں بلکہ پورے قوم کی ایک بنیاد ہے جو کہ ڈھا گئی۔ تو وہی یہاں کرنا چاہ رہے ہیں، وکم اسکت من لجب، اسکت اس کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش کرنا، لجب سے ہوتا ہے شور شرابہ، اور کتنے ہی شور شرابوں کو تم نے خاموش کر دیا ہے۔ اب شعر دیکھیے پھر سے، غدرت یا موت کم افنیت من عدد، اے موت تم نے خیانت کی ہے، کتنی بڑی تعداد کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اس خولا کی موت کی وجہ سے جس کو تم نے موت دیا ہے۔ وَكَمْ أَسْقَطْتَ مِنْ لَجَبٍ، اور کتنی ہی بڑی اور تم نے کتنے ہی شور شرابے کو خاموش کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، شعر کلیئر ہے؟ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو شعر میں تو پوچھ لیجئے گا، ورنہ میں یہ سمجھ کے چلوں گا سمجھ میں آ گیا سب کو۔ وَكَمْ صَحِبْتَ أَخَاهَا فِي مُنَازَلَةٍ وَكَمْ سَأَلْتَ فَلَمْ يَبْخَلْ وَلَمْ تَخِبِ، وَكَمْ صَحِبْتَ أَخَاهَا فِي مُنَازَلَةٍ وَكَمْ سَأَلْتَ فَلَمْ يَبْخَلْ وَلَمْ تَخِبِ۔ اب اس میں یہ پورے شعر میں بیان یہ کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی جو تھے، خولا کے بھائی کے ساتھ تم نے جو ہے کئی جنگوں میں تم ساتھ میں گئے۔ موت کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کتنی خیانت کی ہے، اس خیانت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ تم نے خولا کے بھائی سیف الدولہ کے ساتھ بہت سارے جنگوں میں گئے اور تم نے اس سے کہا کہ چلو فلاں فلاں کو مار دو دشمن کو، تو اس نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کیا موت، بلکہ سیف الدولہ نے ان کو مار دیا اور تم کو ناکامی نہیں ملی۔ لیکن آج تم خیانت کر رہے ہو کہ تم نے جو ہے ان کی بہن ہی کو مار دیا۔ یہ شعر پورا کہہ رہے ہیں۔ چلیے شعر کا ترجمہ کرتے ہیں پھر میں پوچھوں گا، اس کا تعلق پیچھے سے ہے، پیچھے سے جوڑیں گے تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ لجب مانا ضجیج، شور و ہنگامہ۔ وَكَمْ صَحِبْتَ أَخَاهَا فِي مُنَازَلَةٍ، صاحبہ سب صحبتاً مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہونا۔
اب منازلتن کا مطلب ہے غزوتن، حربن، نازل ینازل منازلتن، حارب یحارب محاربتن، جنگ کرنا. اور تم نے ان کے بھائی کے ساتھ بہت ہی زیادہ تم اس کے بھائی کا ساتھ رہی ہو کئی کئی جنگوں میں. وہ کم سالتا، اور کتنے ہی زیادہ بار تم نے مطالبہ کیا ہے. کس سے مطالبہ کیا؟ ان کے بھائی سے، خولا کے بھائی سے. فلم یبخل، مطالبہ تم نے کیا کیا؟ مطالبہ تم نے یہ کیا ہے کہ تم فلاں کو مارو، ایسے فضولہ فلاں کو مار دو، قتل کر دو. فلم یبخل، تو اس نے بخالت نہیں کی، بخل نہیں کیا، یعنی کہ سیف الدولہ نے. ولم تخبی، اور تم کو ناکامی بھی نہیں ملی. یہ بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا آپ؟ اخاہا سے مراد ہے سیف الدولہ کا بھائی. اس کا تعلق پیچھے سے جوڑیں گے پھر سمجھ میں آئے گا. بتائیں اس لیے یہ شعر کلیئر ہوا نا؟ خولا کا بھائی، جی ٹھیک ہے. ہاں. کچھ لوگ بول رہے ہیں، دیکھیے ایک منٹ میں سمجھیے. اصل میں سیف الدولہ کہہ رہے ہیں کہ اے موت تم نے خیانت کی ہے. خیانت، اب وہ خیانت، موت نے خیانت کی، اس کا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں شاعر. وہ یہ کہ خولا کا بھائی سیف الدولہ جو ہے، اے موت تمہارے ساتھ یہ کئی جنگوں میں گیا، اور تم نے سیف الدولہ سے کہا کہ تم اپنے فوج کے ساتھ تلوار مار کے فلاں دشمن کو مار دو. تو انہوں نے تمہارا بات مانا، ان کے بھائی نے، اور اس کو مار دیا، اور تم کو ناکامی نہیں ملی. لیکن آج کیا ہوا؟ آج الٹا تم نے ان کے بہن کو مار دیا، ان کے بہن کی جان لے لی، اور ان کے بہن کی جان لے کر کے تم نے ایک پوری دنیا ہی کو اجاڑ دیا. تو یہ پورا شعر کا مطلب ہے. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھیے، اب وہی چیز ہے. وہ کم صاحب تاخواہ فی منازلۃ، اور تم بہت زیادہ، کتنے ہی، یعنی مطلب یہ تقصیر کے لیے ہے، اور تم کتنی ہی بار ان کے بھائی کے ساتھ رہے جنگوں میں، فی منازلۃ، جنگوں میں. وہ کم سالتا، اور کتنی ہی بار تم نے ان کے بھائی سے سوال کیا، مطالبہ کیا. فلم یبخل، کس چیز کا مطالبہ کیا؟ کہ دوسروں کو مارو، موت دو. فلم یبخل، تو اس نے بخل سے کام نہیں لیا. ولن تخبی، اور تم کو ناکامی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کلیئر؟ آگے چلیے. طوال جزیرۃ حتی جاءنی خبر فزعت فیہ بآمالی الی الکذب. آگے والا جو شعر ہے، اس میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو وفات ہوئی، خولا کی، ان کی وفات اتنی ہو گئی تو اس کی خبر جو ہے مجھے فوراً پہنچ گئی. اور فوراً اس طرح سے پہنچ گئے گویا کہ جو جزیرہ تھا نا، وہ جزیرہ ایک دم سمٹ گیا. سمٹ مطلب اتنا پھیلا ہوا ہے، پھیل کر کے سمٹ گیا، تو اس کو بولتے ہیں طویت بھی. اس نے پورے جزیرے کو سمیٹ لیا اس خبر نے. وہ خبر میرے پاس آئی. جب وہ خبر میرے پاس آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو میں یہ تمنا کرنے لگا، یہ امید کرنے لگا، اے کاش یہ خبر جھوٹی ہو، یہ خبر جھوٹی ہو. بس یہ پورے اس میں بیان کر رہے ہیں اس پورے شعر میں. اب اس میں دیکھیے، طول جزیرہ، طوا یطوی طین، اس کا مطلب ہوتا ہے موڑنا، فولڈ کرنا. ٹھیک ہے، موڑنا. طول جزیرہ تھا، اور اس نے جزیرہ کو موڑ دیا. یعنی مطلب یہ کہ اب یہ دیکھیے، جزیرہ ہے، جزیرہ اتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، اگر اتنا بڑا ہے، شاعر کے بیان کرنے کا انداز لگے، سمجھ جائیے، اتنا بڑا ہے تو اگر کوئی خبر آئے گی تو بڑا ٹائم لگے گا نا. اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جزیرہ جو ہے پھیلا ہوا تھا، اس کو جو ہے فولڈ کر دیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا. جب چھوٹی جگہ ہو جائے گی تو کیا خبر فوراً کہیں سے کہیں جلدی پہنچ سکتی ہے. اگر کم جگہ ہے، اگر بڑی ہے تو خبر پہنچنے میں ٹائم لگے گا. لیکن اگر وہی لمبی مسافت پر چھوٹا کر دیا جائے، اس کو مطلب فولڈ کر کے چھوٹا کر دیا جائے، تو فوراً خبر پہنچ جائے گی. تو اب یہاں سے وہی کہہ رہے ہیں وہ کہ طول جزیرہ تھا، اس نے جزیرہ کو سمیٹ دیا، پوری لمبی سی کو ایک دم سمیٹ کر کے چھوٹا سا بنا دیا. اور یہ جو سمیٹ دیا تو حتی جاءنی خبر، تو میرے پاس خبر آ گئی. کس کی؟ اس کے موت کی، جلدی ہی سے. فزعت فیہ، فزع یفزع، فزع مطلب ہوتا ہے گھبرانا. عمل کی جمع اعمال مطلب ہوتی ہے خواہش. تو اس میں گھبرا کر کے اپنی خواہش کو لے کر کے گیا الی الکذب، جھوٹ کے پاس. یعنی کہ میں گھبرا کر کے یہ تمنا کرنے لگا کہ یہ بات جھوٹ ہو. پھر سے ترجمہ دیکھیے. فضیہ کا فاعل جو متنبی ہے، جی فضیہ کا فاعل جو متنبی ہے. ہاں ہاں، شاعر کہہ رہے ہیں
کہ میں جو ہے گھبرا گیا. شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں تو دور تھا لیکن اس دوری کے باوجود بھی پتہ چلا کہ اتنی بڑی سرزمین. ہاں ایک چیز اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ متنبی نے یہ جو ورڈ لیا ہے قرآن سے لیا ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے قرآن میں یا حدیث میں ہے کطی السجل، جو حافظ ہیں ان کو یاد ہوگا، نطوی الارض کطی السجل، اس طرح سے قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ نے قیامت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو زمین ہوگی نا، یہ جو زمین، پوری زمین، ہم اس کو ایسے موڑ کے سمیٹ دیں گے جیسے کہ رجسٹر ہوتا ہے، کہ رجسٹر ہوتا ہے فوراً بند کر دیے، سب کو ساری چیزیں بند کر دی، ایسے ہی ہم اس کو موڑ دیں گے. ٹھیک وہی چیز انہوں نے متنبی نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، طویٰ یطوی طیًّا. وہاں پہ قرآن میں مصدر ہے طی السجل. قرآن میں ہے نا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اب دیکھیے زبردست، یوم نطوی السماء کطی السجل، قطعی السجل للکتب، اس طرح سے ہے. تو نطوی السماء، سما آسمان اتنا بڑا ہے لیکن ہم اس کو موڑ کر کے جس طرح رجسٹر ہوتی ہے اس طرح اس کو موڑ دیں گے. ٹھیک اسی طرح سے متنبی اسی لفظ کو یہاں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ طول جزیرت، جزیرے کو پورا سمیٹ لیا، ہاں سمیٹ لیا. حتی جاءنی خبر، یہاں تک کہ میرے پاس خبر آ گئی. فزعت فیہ بآمالی الی الکذب، تو میں گھبرا کر کے اپنے آرزو جھوٹ کی طرف لے جانے لگا. مطلب یہ میں گھبرا کر کے یہ امید کرنے لگا کہ یہ بات جھوٹ ہو اس سلسلے میں. تو یہ پورا شعر کا مطلب ہوا. اب اس کے بارے میں اگر شعر پوچھیں گے ہی سوال بہت زیادہ اس سے، تو کہاں پہ متنبی کو یہ خبر ملی تھی؟ متنبی اس وقت کوفہ میں تھے. ٹھیک ہے، متنبی کو کہاں خبر ملی تھی اس کے بہن کے مرنے کی؟ وہ کوفہ میں، وہ کوفے میں تھے. ٹھیک ہے، یہ شعر کلیئر ہے. آگے چلائیں، آگے دیکھیے. حتی اذا لم یدعو یدع ودع یدع اذا لم یدع لی صدقه عملا شرقت بالدمع حتی کاد یشرق بی حتی اذا لم یدع لی صدقه عملا. اب دیکھیے، اب آگے شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے جیسے جو ہی اتنی جلدی خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں تمنا کرنے لگا ہے کاش یہ خبر جھوٹ ہو. لیکن جب پتا چلا کہ نہیں یہ خبر جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ آرزو ایک دم بالکل ختم ہی ہو گئی کہ یہ خبر جھوٹ ہو. یہ پتا چل گیا کہ خبر جھوٹی نہیں لگا، اس طرح سے رونے لگا کہ جس طرح سے آواز ایک دم سے رو بھی رہا ہوں اور آواز بھی نہیں نکل پا رہی ہے. تو ورڈ دیکھتے ہیں، بس اتنا سمجھ جائیے، ورڈ پہ دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا. حتی اذا لم یدع لی صدقه عملا، یہاں تک کہ جب ودع یدع کا مطلب ہوتا ہے ترک یترک، چھوڑنا. صدقه کا مطلب ہوتا ہے سچائی، عملا مطلب امید. اچھا ایک چیز اور، صدقه کا مطلب کیا ہے؟ صدق الخبر. یہاں تک کہ جب خبر کی سچائی نے میرے لیے کوئی امید نہیں چھوڑی، جب خبر کی سچائی نے میرے لیے کوئی امید نہیں چھوڑی، مطلب یہ کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی اس خبر کے جھوٹے ہونے کی. حتی اذا لم یدع لی صدقه عملا شرقت بالدمع. اب وہاں پہ ورد دیکھیں شروق میں سے کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں شروق بالدمع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ آواز جو ہے نہ نکل پائے، اتنا ایک دم رونا چاہے. شرقت بالدمع حتی کاد یشرق بی، تو میں آنسو کو روکنے لگا. ٹھیک ہے، آنسو کو میں روکنے لگا، مطلب یہ کہ انسان رونا چاہے رو نہ پائے، اس کو بولتے ہیں شرقت بالدمع. میں آنسو کو روکنے لگا، یعنی کہ میں رو نہیں پا رہا تھا. حتی کاد یشرق بی، یہاں تک کہ وہ وقت قریب آیا ہے کہ کہیں آنسو نہ مجھے روک لے، مطلب یہ کہ آنسو نہ میری جان لے لے، یعنی کہ مطلب آنسو جو نہیں نکل پا رہا ہے اس کی وجہ سے میری جان نہ چلے جائے. اس کو پھر سے سمجھیے، اس میں تھوڑی سی وہ ہے الجھن ہے، تو سمجھ جائیں گے آرام سے.
دیکھیے ہم رونا چاہ رہے ہیں، سمجھیے اس ورڈ کو، ہم رونا چاہ رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہم رو نہیں پا رہے ہیں۔ جب انسان نہیں رو پاتا ہے تو بولتے ہیں، ایک ورڈ اردو میں بولتے ہیں، گلے کا یہ پھانس بن گیا۔ تو یہ جو ہے گلے کا اگر کوئی چیز پھانس بن جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، ایک دم عجیب ہی کیفیت میں ہوتا ہے، ایک دم لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، گلے کا پھانس بن گیا۔ تو اردو میں بولتے ہیں گلے کا پھانس بن گیا، مطلب یہ کہ میں آنسو بہانا چاہتا تھا اور بہہ نہیں رہا تھا، اور پھر ایسا ہو گیا کہ یہ جو ہے میرے گلے کا پھانس بن گیا۔ یہ اس کا پورا مطلب۔ اب ورڈ پھر سے دیکھیے، شرقت بالدمع، میں آنسو بہانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ آنسو بہہ نہیں رہے تھے اور رک گئے تھے بالکل۔ حتیٰ کاد یشرق بی، یہاں تک کہ وہ میرے گلے کا پھانس بن گیا۔ یہاں تک کہ مطلب اس نے مجھے روک دیا، مطلب یہ کہ وہ میرے گلے کا پھانس بن گیا، کیونکہ آنسو بہ ہی نہیں رہا ہے ایک دم اتنا۔ اور ہوتا ہے یہ کب ہوتا، یہ ہے کہ جب کوئی اپنا بہت ہی پیارا ہو، کوئی اپنے دل پہ کنٹرول نہ کر پائے، تو ہوتا ہے یہ کہ اچانک سا کسی کے مرنے کی خبر آئے اور وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پائے، تو وہ نہ رو پاتا ہے نہ کچھ بول پاتا ہے، ہاتھ سے ہی اشارہ کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو وہی اسی کیفیت کو متنبی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ خیر، تو بتائیں کلیئر ہوا یہ شعر؟ اس کو اور آگے بھی پڑھیں گے نا تو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ آگے دیکھ ٹھیک ہے لیجئے، سر۔ پھر میں ریپیٹ کروں گا۔ تعثرت منه في الافواه السنها والبريد برود والبرد في الطرق والاقلام في الكتب۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں رونا چاہ رہا تھا اور آنسو نہیں نکل رہے تھے، میرے گلے کا پھانس بن گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہو رہا تھا یہ کہ اسی شعر کے آگے تشریح ہے، اس کی وجہ سے جو زبان ہے نا منہ میں، وہ زبان اٹک رہے تھے، اب زبان سے کچھ میں بول ہی نہیں پا رہا تھا اور رو ہی نہیں پا رہا تھا، اور اگر میں کچھ لکھنا چاہوں تو قلم نہیں چل رہا تھا، اور جو خبر لینے والے لانے والے قاصد تھے وہ بھی پھسل رہے تھے، کیسے وہ بھی جو ہے ایک دم لڑکھڑا رہے تھے، کیسے یہ خبر لے کے جائیں، یہ ایک دم یہ کیفیت تھی پوری ان کی۔ تعثرت منہ، اس کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے موت کی سچائی کی وجہ سے، اس خبر کی سچائی کی وجہ سے تعثرت، تعثرن کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑا جانا، ٹھیک ہے۔ افواہ یہ منہ کے معنی میں ہوتا ہے، افواہ، لسان جمع السن مطلب زبان، تو اس کی وجہ سے منہ میں زبانیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ والبرود فی الطریق، برید جمع برود کا مطلب ہے قاصد، ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں ڈاکیا، پوسٹ مین، اور قاصد پوسٹ مین ڈاکیا یہ لڑکھڑا رہے تھے راستے میں۔ والاقلام فی الکتب، اور قلم لڑکھڑا رہے تھے کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر کو دیکھیے، اب بڑھیا سے پچھلا والا بھی شعر سمجھ میں آئے گا، ریپیٹ کر دیتا ہوں 1 منٹ میں۔ اب دیکھیے، اب ہوتا یہ ہے کہ متنبی کے پاس جیسے ہی خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو متنبی یہ تمنا کرنے لگا اے کاش یہ خبر جھوٹی ہو، لیکن جب یہ خبر پتہ چلا کہ نہیں جھوٹی نہیں ہے، اس کی پشٹی ہو گئی کہ نہیں حقیقت میں وہ اللہ کی پیاری ہو گئی ہیں، تو اب وہ رونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب رونے کی کوشش کر رہا تھا ان کے آنکھ سے آنسو گر ہی نہیں رہے تھے۔ کیوں؟ اور جب ان کے آنکھ سے آنسو نہیں گر رہے تو گویا کہ ان کی زبان گلے میں ایک پھانس بن گیا تھا، اور اسی کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ آنکھ سے آنسو نہیں گر رہے تھے اور زبان کچھ بولنا چاہ رہا تھا وہ بول نہیں پا رہا تھا، پھسل رہے تھے ڈر کی وجہ سے، ایک غم ڈر نہیں، ایک غم کی وجہ سے کہ جدا ہو گئی۔ اور آگے اسی کی مطلب مبالغہ کے طور پر کہہ رہے ہیں، کچھ لکھنا چاہ رہے تھے لکھ نہیں پا رہے تھے، راستے میں اگر کوئی جو قاصد یہ خبر لے کے آ رہے تھے تو وہ بھی غم کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے، تو یہ پورا مطلب ہوا اس کا۔ اب میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر کسی کو نہیں ہوا تو بول دیجیے گا، ریپیٹ کر دوں گا۔ کأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب۔ دیکھیے اب آگے والا جو شعر ہے، اس شعر میں
वो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? म्यूट करना प्लीज। कअन्न फ़अलत लम तमला मवाकिबुहा दयार बकरिन वलम तखला वलम तहिब। अब आगे ये तारीफ करते हुए कह रहे हैं, इसकी अब जो है खूबियां बयान कर रहे हैं। किसकी? खौला की। खौला के अब खूब, यहाँ तक तो वो कैफियत बयान कर रहे थे कि कैसे कैसे हुआ, नहीं हुआ, कैसे मौत की खबर है। अब आगे इसकी वो खूबियां बयान कर रहे हैं खौला की। खूबियां बयान करते हुए कह रहे हैं ये कि खौला जो थी ऐसी थी पहले कि लोगों की जो जमात होती थी इनके साथ, वो बकर वाले इलाके में जाता था। वहां पे लोगों को अगर कपड़े की जरूरत होती थी तो इनके ऊपर जो कपड़ा होता था ज्यादा, वो जो उतार के दे देती थी और खूब हदिया करती थी। लेकिन अब वो चली गई, इस तरह से चली गई, अब लगता है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इस तरह से चली गई, इस तरह से लग रहा है कि सब मिट गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये पूरा शेर का मतलब है। अब इसमें एक वर्ड देखें, कान्ना फ़अलता। फ़अला नहीं, फ़अलता। कान्ना फ़अलता है, फ़अलता नहीं। फ़अलता का मतलब है खौलता। अब चूंकि उन्होंने शुरू ही में बोला था कि मैं खौला का नाम नहीं लूंगा, तो इसी वजह से यहाँ पे खौला का नाम ना लेकर के उनका जो वजन था ना, खौला अला वजन फ़अला, अला वजन लाया, उसका नाम ना लेकर के उसका जो वजन था फ़अला, वो वजन लाया। तो अब सवाल यहाँ पे हो सकता है, अगर कोई एग्जामिनर बहुत अंदर में जाए, ये डाल करके पूछ लें कि मनिल मुराद बि फ़अला, फ़अला से कौन मुराद है, तो आप फौरन बताएंगे फ़अला से मुराद है खौला। उन्होंने खौला का नाम नहीं देकर के उनका वजन इस्तेमाल किया, खौला फ़अला। हाँ, कअन्न फ़अलता, गोया कि खौला इस तरह से चली गई, इस तरह से हो गई कि लम तमला मवाकिबुहा। मला यमला, मलन मतलब होता है भरना, और मौकिब जमा मवाकिब का मतलब होता है जमाअत मिनन नास। मौकिब जमा मवाकिब जमाअत मिनन नास। गोया कि उनके साथ के लोगों ने नहीं भरा दियार बकरिन, बकर के इलाके को, वलम तखला, और उसने अपने मतलब जो कपड़े वो पहनते थे, अब कोई गरीब मिल गया तो उसको उतार करके वो दे देती थी, और उसने अपने कपड़े उन्होंने नहीं खोले, मतलब उतार करके अपने से किसी गरीब को नहीं दिया। वलम तहिबी, और उसने कोई हदिया नहीं किया। इसमें ये वर्ड देखिए, अगर इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो इसका जो है नेगेटिव मीनिंग भी पैदा हो सकता है। खला यखलाउ, खलान का मतलब होता है कपड़ा उतारना, ठीक है। तो वलम तखला, गोया कि उसने कपड़ा नहीं उतारा। अगर इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, मतलब ये कि गोया को नंगा नहीं हुआ, ये मतलब हो जाएगा। लेकिन यहाँ मतलब यह है कि गोया कि वो किसी को, वो जा रही थी अच्छे कपड़े पहन करके या कोई कपड़ा पहन करके, अब कोई मिला, कोई गरीब मिला, उनके बदन पे कपड़े नहीं थे, तो उसने क्या किया, फौरन गया और अपना कपड़ा चेंज किया और कहा कि ये कपड़ा फलां को दे दो। तो वलम तखला, ये मतलब हुआ इसका, गोया कि उसने कपड़ा उतार करके दूसरों को नहीं दिया। वलम तहिबी, और उसने हदिया नहीं किया। चलें, समझ में आया शेर? सर दोबारा जस्ट वन। कअन्न फ़अलत लम तमला। अब इसमें इस शेर का पूरा सीधा सा मतलब आप ये समझें कि इसकी आप खूबियां बयान कर रहे हैं शायर। वो कह रहे हैं कि खौला जो गई हैं, इंतकाल हुई हैं, इसकी वजह से सारी चीजें सुनसान हो गई है, सब मर गए हैं, ये कहना चाहें। इसकी वजह से सब मर गए हैं, सब सुनसान पड़ गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, खौला थी तो बकरा के इलाके में इनकी पूरी जमात जाती थी, इनकी पूरी जमात जाती थी, और उसमें जिसको कपड़े की जरूरत हो कपड़े देती थी, जिसको कुछ देने की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, वो दे देती थी। लेकिन खौला के इंतकाल से क्या हुआ कि पूरी जमात ही गोया कि मर गई, कोई जा ही नहीं रहा है। अब बकरा के इलाके में जो लोग भूखे हैं तो हैं वो भूखे, जिनको कपड़ों की जरूरत है तो है कोई पूरा करने वाला नहीं, गोया कि पूरी जमात ही मर गई, ये कहना चाह रहा है, सब लोग ही मर गए। मवाकिब का क्या माना सर?
موقف جمع مواقف بولتے ہیں جماعت من الناس، لوگوں کی جماعت کو. یعنی کہ اب یہ جو شعر ہے اس میں لم تملا مواقبہا، کہ ان کے ساتھ کے رہنے والے جو لوگ تھے خولا کے، تو یہاں وہ مراد ہے موقف جمع مواقف جماعت من الناس. اب دیکھیے کأن فعلتا، گویا کہ خولا ایسی ہو گئیں، وہ گزر گئیں اور اس طرح سے ہو گیا کہ لم تملا مواقبہا، کہ اس کی جماعت کے لوگوں نے نہیں بھرا بکر کے علاقے کو، ولم تخلا، اور اس نے کپڑے اتار کر کے غریبوں کو نہیں دیا، ولم تہب، اور اس نے کوئی ہدیہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. اوکے. جی سر ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اوکے. ولم ترد حیاتا بعد تولیہ ولم تغث داعیا بالویل والحرب، اور اس کے جانے کے بعد. اب اس میں کچھ ورڈز ہیں، وہ ورڈز بعد میں سمجھیں گے، پہلے سمجھ جاتے ہیں شعر کو. اب آگے اسی کا وہ امتداد ہے، مطلب اسی کے بارے میں آگے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اب خولہ ایسی ہو گئی گویا کہ اس نے کوئی پہلے جو تھا خولہ ایسی تھی کہ جو لوگ پریشان رہتے تھے تو ان کو ایک زندگی دیتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اب اس طرح سے ہو گیا کہ وہ مر گئی تو گویا کہ ان کی جماعت اب لوگوں میں نہیں جاتی ہیں. ان کے جو لوگ ساتھ میں لوگ تھے خدا کے، اب جو لوگ پریشان ہیں ان کی زندگی کو اب کوئی سہارا نہیں رہا، ان کو کوئی لوٹانے، ان کی زندگی کو کوئی سہارا نہیں رہا. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کا کوئی مال کھو جاتا تھا، کوئی کسی میں پریشانی میں رہتا تھا تو وہ آواز لگاتا تھا تو یہ اس آواز پہ لیکن اب وہ مر گئیں تو گویا کہ اب پوری دنیا ہی سنسان ہو گیا. یہ شعر کا یہ مطلب. وہ اب ورڈ دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا. کأن سے اس کا تعلق ہے، کأن فعلت لم تملا ولم ترد، کأن فعلت لم تملا ولم ترد. اور خولہ ایسی ہو گئی گویا کہ اس نے نہیں لوٹایا. رد يرد ردن، لوٹانا. حیات میں سے زندگی، گویا کہ اس نے نہیں لوٹایا کوئی زندگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ حیات حیات المحمومی. ٹھیک ہے. حیات الملہوفی، گویا کہ اس نے نہیں لوٹایا کسی پریشان حال کی زندگی کو اس کی طرف، بعد تولی، اس کے بعد یعنی کہ موت کے آنے کے بعد. ولم تغث، اور گویا کہ اس نے اغاث یغیث، اغاثۃ مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، کسی کی آواز پہ لبیک کرنا. ولم تغث، اور اس نے آواز پہ لبیک نہیں کیا، داعیا، ایسے شخصوں کو جو کہ آواز آ رہا ہے، داعین بالویلی، ایسے شخصوں کو جو کہ آواز لگا رہا ہے بالویلی. ویل من سے کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت. اور حرب من سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ ایک حرب کا مطلب جنگ نہیں ہے یہاں پہ، ورنہ جو ہے معنی بالکل گڑبڑ ہو جائے گا. ہاں، یہاں حرب کا مطلب ہے ذہاب المال، مال کا ختم ہونا، نفاد المال. الحرب کا مطلب ہے نفاد المال. گویا کہ اس نے لبیک نہیں کہا، نہیں سنا اس شخص کی جو کہ پکار کے یہ کہہ رہا ہو کہ بالویلی، کہ وہ ہلاکت میں ہے، والحرب، اور اس کا مال ختم ہو گیا ہے. حرب کا مطلب یہ ہے ذہاب المال. جیسے بولتے ہیں حرب الرجل، مطلب ذہب مال الرجل، اس آدمی کا مال چلا گیا، اس کا ورڈ استعمال ہوتا ہے حرب. ٹھیک ہے. اب دیکھیے پھر سے شعر.
ولم ترد حیاتا بعد تولیہ، اور اس کے جانے کے بعد گویا کہ اس نے کسی انسان کی، کسی بیچارے اور بےکس کی زندگی کو نہیں لوٹایا. ولم تغث داعیا بالویل والحرب، اور اس نے آواز نہیں دیا، اس نے مدد لبیک نہیں کہا اس شخص کی آواز پہ جو کہ آواز لگا کے کہہ رہا ہو کہ بالویلی وہ ہلاکت میں ہے، والحربی اور اس کا مال ختم ہو گیا ہے. سمجھ میں آیا یہ شعر؟ بتائیں، بتائیے. جی سر ٹھیک. ٹھیک ہے، اوکے.